السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہنواز اور ہمارے پیارے بچے اور دوست جو سن رہے ہیں, شاہنواز آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ We're going to make a podcast about how Shaitan died or Satan. اچھا ٹھیک ہے پیارے بچوں, آج جو ہماری پوڈ کاسٹ جو ہم ریکارڈ کرنے والے ہیں اس کا جو عنوان ہم نے چنا ہے وہ ہے شیطان سے کیسے جان چھڑائی جائے, یعنی کہ شیطان سے پیچھا چھڑانے کا کیا طریقہ ہے. شاہنواز آپ بتائیں, اور ہمارے بچے جو سن رہے ہیں وہ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ شیطان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے نا. ہر ایک کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے کہ میں شیطان سے ایسے لڑ سکتا ہوں, ایسے کر سکتا ہوں, اگر مجھے کوئی ایول آئیڈیا آئے تو میں اس کے ساتھ ایسے جان چھڑا سکتا ہوں. تو ہمارے جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کامنٹ کر کے, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے بچے سوچتے ہیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. شاہنواز آپ کیا سوچتے ہیں کہ شیطان سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے دماغ میں ایول آئیڈیا آ جائے یا کچھ ایسی نیگیٹو تھاٹس آ جائیں یا کچھ ایول اسکیم آ جائے تو ہم اس سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ وہ ساری شیطان کی ہوتی ہیں نا. جی, so you can pray to Allah obviously, and if you have any like bad idea in your mind, then and you can't just control yourself, then if you've done it, then you go and pray, and you ask Allah for forgiveness. ٹھیک ہے, تو شاہنواز آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں شیطان سے جان چھڑائی جائے, اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے لیے شیطان سے ایک چیز جو ہمیں بار بار تنگ کر رہی ہے ہمارے دماغ میں آ رہی ہے, پھر اس کے علاوہ اور کچھ اور ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ ہاں جی, we can just stop ourselves. We can stop ourselves, but if you can't stop if you Shaitan puts it into your mind and then you stop yourself, but then he does it again and again and then you can't stop yourself, just pray to Allah that he can stop. ہاں جی, تو ہم یوں کرتے ہیں or just do something good and forget about it. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے بچوں کو اور آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, وہ ہمارے سیکنڈ خلیفہ تھے اس احمدیت کے, ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی اس کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب تھے, اور دوسرے خلیفہ جو تھے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں, اور ان کو ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. So this is a story about the second Khalifa. No, not about second خلیفہ. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح سے شیطان سے جان چھڑا سکتے ہیں. So this story is to show various ways of how we can stop Satan, devil, ہاں جی, from getting into our mind and putting bad ideas. ہاں جی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے حضور نے ہمیں کیا اس کے بارے میں بتایا, کیا واقعہ ہے جو حضور نے سنایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور فرماتے ہیں, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے, یعنی کہ قصہ کہتے ہیں کہانی مشہور ہے. ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا, شاگرد یعنی کہ ان کا ایک پیپل تھا, اسٹوڈنٹ تھا, جو ان کے پاس رہا کرتا تھا, ان سے چیزیں سیکھا کرتا تھا, جسے تصوف کا بہت شوق تھا. تصوف کہتے ہیں جو اسپریچول teachings. ہاں جی, ہاں جی, بالکل, اس کا بہت شوق تھا کہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ میاں کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اور وہ اس کے سیکھنے کے لیے بہت عرصہ ان کے پاس رہا. He wanted to learn the teachings of Islam. ہاں جی, وہ صوفیزم اس کو بھی کہتے ہیں نا. جب وہ واپس جانے لگے تو بزرگ نے پوچھا, کیا تمہارے وطن میں شیطان ہوتا ہے؟ یعنی کہ تم جہاں پر رہتے ہو, تمہارا جو کنٹری ہے وہاں پر شیطان ہوتا ہے؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگا, شیطان کہاں نہیں ہوتا. بزرگ نے کہا, جب تم اپنے وطن پہنچو گے تو اگر شیطان نے تم پر حملہ کیا تو کیا کرو گے؟ بزرگ نے یعنی کہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا نا کہ تم نے میرے سے ٹیچنگس تو سیکھ لی ہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر تم پر شیطان نے حملہ کیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا, میں شیطان کا مقابلہ کروں گا. بزرگ نے کہا, اچھا تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا, لیکن پھر جب تم خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اس نے پیچھے سے آ پکڑا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا, میں پھر اس کا مقابلہ کروں گا. بزرگ نے کہا, اگر اسی طرح شیطان کا مقابلہ کرتے رہو گے تو خدا تعالیٰ کی طرف کس طرح متوجہ ہو سکو گے؟ ہے نا ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر ہم شیطان سے لڑتے رہیں گے, ہاں جی بالکل, شیطان سے لڑتے رہیں گے تو ہمارا کتنا ٹائم اور انرجی ضائع ہو جائے گی. تو اس نے کہا, پھر آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا, بتاؤ اگر تم کسی دوست کو ملنے جاؤ جس کا ایک کتا ہو جو تمہیں گھیر لے تو کیا کرو گے؟
آپ بتائیں شاہنواز, اگر آپ کے اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے جائیں اور یہاں پر جو باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر تو کتے بہت عام ہوتے ہیں, وہاں پر اگر کتا ہو تو وہ پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ I'll just tell him that can I come another time because I don't like dogs. اس نے کہا میں اسے لاٹھی ماروں گا, یعنی کہ میں اپنی اسٹک سے اس کو ماروں گا. انہوں نے کہا کتا بھاگ کر پھر تمہارے پیچھے آ پڑا تو کیا کرو گے؟ I would just ask the friend to take his dog back. ہاں جی, تو اس نے کہا صاحب مکان کو آواز دوں گا کہ آؤ اور اپنے کتے کو روکو, یعنی کہ وہ جو میرا دوست ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ کتا تو باز نہیں آتا, تم آؤ اور اس کو اپنے کتے کو سنبھالو, مجھے سے یعنی کہ میں اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں. ہاں جی, تو پھر بزرگ نے کہا, انہوں نے کہا یہی طریقہ شیطان کے متعلق اختیار کرنا, خدا تعالیٰ سے کہنا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر شیطان مجھے آنے نہیں دیتا, آپ ہی اس کو دور کر دیں. بس برائیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں, آگے مدد آپ نے دینی ہے. And also the dua, if I was saying earlier that if you want forgiveness from Allah, then you read the dua, and the dua is astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. تو پیارے بچوں, یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ. اسی واقعے سے اب حضور نے ہمیں کتنی پیاری بات سمجھائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور پھر اس سارے واقعے سے مجھے ایک بہت پیاری حدیث بھی یاد آ گئی ہے جو میں ضرور اپنے پیارے دوستوں سے اور جو ہمارے پیارے بچے سن رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اور جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے, یا ایک بالشت کہتے ہیں ایک ہینڈ کا جتنا ڈسٹینس ہوتا ہے نا, اتنا قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, یعنی کہ پورے ایک آرم جتنا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں. دیکھا کتنی پیاری حدیث ہے. تو پیارے بچوں, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم شیطان سے لڑتے رہیں گے تو ہم شاید کبھی نہ کامیاب ہو سکیں, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, جو کہ ساری طاقتیں جس کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا, ایون شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگیں تو اپنی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو 1 دفعہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 دفعہ یاد کرتا ہے. اگر وہ بندہ جو ہے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجلس یعنی کہ ایک لوگوں کی گیدرنگ میں اگر کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہے. پھر وہ حدیث میں جیسے ہے کہ اگر کوئی ایک ہاتھ جتنا قریب آتا ہے تو اللہ میاں اس کو ایک بازو جتنا قریب ہو جاتا ہے. اگر کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ تیزی سے ہماری طرف آئے گا کہ ہمیں شیطان سے بچائے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں, یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. اس کے علاوہ اور کیا طریقے کر سکتے ہیں ہم شیطان سے بچنے کے لیے شاہنواز؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں جیسے ہمیں کوئی برا آئیڈیا ذہن میں آیا تو فوراً ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس طرح کہ ہم اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں بزی کر لیں, اور ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو واقعی انٹرسٹ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے. گیمنگ تو کوئی اچھی ہابی نہیں ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کبھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے. جب آپ اس کو کھیلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ وقت اس میں لگ گیا ہے. تو ایسی ہابیز اپنانی چاہیے جو کہ آپ کی صحت لیکن ایسی ہابیز اپنانی چاہیے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوں. اگر ہم باہر جا کے ایکٹیویٹیز کریں, آؤٹ ڈور گیمز کریں, وہ پھر آپ کی صحت کو فائدہ دیتی ہیں, لیکن بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہو جانا وہ بھی ایک قسم کی برائی بن جاتی ہے. تو پھر اس طرح سے پھر اور کیا ہو سکتا ہے, اچھے دوست بنائے جا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اچھے دوست بنائیں گے نا, تو اگر آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایول بات آ رہی ہے, کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں, اگر آپ کو یعنی کہ تو پھر آپ اس دوست سے بات کریں. پھر وہ دوست جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دوست ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کرنے والا دوست ہے, تو وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور آپ کو اپنے ساتھ اور آپ کو اپنی گڈ انرجیز دے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور پھر آپ بھی ایسے اچھے دوست بنیں کہ لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ سے قریب آنا چاہیں کہ ہاں اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اگر میں اس بندے کے ساتھ دوستی کروں گا تو میں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے قریب ہو جاؤں گا. Also, I just thought of another way to get rid of bad ideas from shaitan. ہاں جی, کیا ہے؟ It is do an activity that you've never done, like touch grass or something. اچھا جی, like since if you do a new activity, then you get more interested in what it is, like touching grass.
اچھا جی ٹھیک ہے جی. شاہنواز کا یہ آئیڈیا بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ گراس اگر کوئی انسان ڈیزرٹ میں رہتا ہے وہاں پہ گراس ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ They can touch the sand. اچھا جی ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کچھ نئی ایکٹیویٹی بیسیکلی اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز بنا لی ہے کہ میں نے ایک چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے, میں نے اس سے دور جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے کھولے گا کہ آپ کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں یہ تو تھی آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے بہتر سے بہتر کام کر سکیں. ٹھیک ہے. اوکے پیارے بچوں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.